الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے عذاب میں جکڑا، جس کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس سے عبرت بھی حاصل کیجیے گا۔ اور پیارے دوستو، جو شخص قرآن مجید سے سچی محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، تو وہ آدمی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر پابند کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کیا کہ سارا سال انسان کے لیے اپنے پیٹ سے تازہ پھل، سبزیاں اور طرح طرح کے میوے اگائے اور درختوں کو چھایا، آکسیجن، پھل اور سبزی دینے پر کاربند کر دیا، اور اپنے بندوں کو حکم دیا توحید کے اقرار کا اور ایک معبود کی عبادت کا، اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں بھی اتاری۔ اس کے بعد اپنے نبی مبعوث فرمائے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں پر عمل کر کے عملی نمونے پیش کیے۔ آسمانی کتابوں کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر میرے پیارے دوستو، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو قرآن مجید کی توہین کرے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کا ذمہ بھی ہم پر ہے، یعنی اس قرآن پاک کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن پاک کا محافظ خود خدا ہو، اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک غیر مسلم نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، پھر اس کے بعد اس کا کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے اس اللہ کا عذاب دیا گیا، اس بارے میں پورا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پیارے دوستو، اللہ جب چاہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے سے انتقام لے اور انہیں عبرت کی نشانی بنائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے لوگوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے سامنے مثال قائم کرنے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، بات اس وقت کی ہے جب 1999 میں، یعنی آج سے 30 سال پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ایک طرف لوگوں کی لاشیں تھیں، دوسری طرف سمندر کے کنارے ایک جہاز میں پارٹی چل رہی تھی۔ اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی جنرل، ترکی کے 30 سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھلا کر دین سے بیزار ہو کر اس محفل میں شامل تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ایک فوجی سے قرآن مجید کو لانے کے لیے کہا۔ حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا۔ اس بے حیائی اور بدکاری کی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں گھٹیا لباس پہن کر ناچ گانا کر رہی تھی، اس فوجی نے کہا، قرآن پاک کو پڑھ کر سناؤ۔ بیچارے فوجی نے کچھ آیتیں پڑھی تو کہا گیا کہ اب اس کا ترجمہ بھی سناؤ اور ان کا مطلب بھی بتاؤ۔ فوجی نے کہا، میں ترجمہ نہیں جانتا۔ اس جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن مجید کو لیا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آئے اپنے قرآن کو بے حرمتی اور بے عزتی سے بچا لے۔ نعوذ باللہ۔ اس پر وہ فوجی جو پہلے سے قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا، وہ اس منظر کو نہ برداشت کر سکا اور کہنے لگا، بس کرو، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس جنرل نے نوکر فوجی کو پانی میں پھینک دیا۔ پھر اس نوکر فوجی نے دیکھا جہاز کے اوپر ایک لال روشنی موجود ہے، جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ پورا جہاز دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا۔
پیارے دوستو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو قرآن مجید کا اور قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابھی تک اس جہاز کا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلز کی لاشیں ملی۔ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا ان کی ہڈیوں تک کو نوچ کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بڑی بڑی ایجنسیوں کی ٹیم بھیجی، جاؤ ان جنرلوں کو تلاش کرو، کم سے کم ان کی لاش ہی لے کر آؤ۔ لیکن دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جہاں ماں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، بیٹی نے ضد کی، ماں مجھے یہ کتاب دے دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے کہا تم اس کی بے حرمتی کر دو گی، تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، بچے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن مجید پکڑا دیا، وہ قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے لگی، کبھی وہ صفحے کو ادھر کرتی تھی تو کبھی وہ صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا، وہ اپنی بچی کو ہر بار قرآن مجید کو پکڑا دیا کرتی۔ قرآن پاک سے کھیلتے وقت وہ قرآن پاک کو اکثر زمین پر گرا دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں ماں بیٹی ایک اسٹور میں خریداری کرنے کے لیے گئے تو بچی کسی سامان کو لے کر ضد کرنے لگی۔ ماں وہ سامان نہیں دلانا چاہتی تھی اور بچی ضد کر رہی تھی۔ ماں نے اسٹور میں موجود قرآن مجید کو اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی مسلسل ضد کرتے رہی اور روتی جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر قرآن مجید کو پکڑا اور پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اس کا ایسا کرنا تھا، وہ جو بچی تھی وہ بالکل نارمل تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب سے جانور میں چینج ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہاں جو سارے کے سارے لوگ تھے سب ڈر گئے اور وہاں ہاہاکار مچ گیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف ہسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹر سے منتیں خوشامدیں کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو بچا لو، میری بیٹی کو بچا لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن میری بچی کو ٹھیک کر دو۔ مگر ڈاکٹر کا ایک ہی جواب تھا کہ سائنس نے نہ تو ایسی چیز کبھی دیکھی ہے اور نہ اس کے ٹھیک ہونے کا طریقہ ابھی تک موجود ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے، آج قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا عام کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف آج کا مسلمان ہے۔ آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج کے مسلمان نوجوان قرآن پاک کے احکامات کو ماننے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لیں اور اپنے سینے میں اتار لیں اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور دوسروں کو سکھانے اور اس پر بتائے گئے تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔